بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شفیع چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ پڑھی ہے میں نے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر آفس سے فون کیا گیا بھارتی پنجاب میں، جو ان کے چیف منسٹر ہیں ان کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ ایک مہربانی کریں، ہماری سفارش قبول کریں کہ آپ سدھو صاحب، جو پورا نام ان کا جو ہے نا نبوت سنگھ سدھو، جو کہ بھارتی پنجاب میں کانگریس کے صدر ہیں، تو ان سے درخواست کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، یعنی بھارتی پنجاب میں، کہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ درخواست لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ سدھو صاحب کو کیبنٹ میں لے لیں، اور اگر وہ پرفارم نہ کر سکے تو پھر آپ شک ان کی چھٹی کر دیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ سدھو صاحب جو ہیں ٹھیک ہے، سمارٹ آدمی ہیں وہ بھی، لیکن عمران خان بھی سمارٹ ہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ وہ سدھو صاحب کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب وہ پاکستان میں آئے تھے تو اس وقت سدھو صاحب کا یعنی کسی استقبال کیا گیا تھا جیسے کہ کسی ملک کا وہ کوئی شہزادہ ہو، اور سو مچ سو کہ آرمی چیف کو بھی انہوں نے جفی ڈالی تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پروٹوکول کا یہ تقاضا ہوتا ہے، سیکیورٹی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے آرمی چیف کو جفی نہیں ڈال سکتا، لیکن وہ ڈالا، انہوں نے جفی ڈالی جا کر۔ تو اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان والے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان یا آرمی چیف، یہ سدھو صاحب کو کس رول کے لیے انہوں نے تعین کیا ہوا ہے، ان سے کیا خدمات لینا چاہتے ہیں؟ یہ ون ایشو ہے۔ لیکن میرے نزدیک جو کچھ عمران خان کے آفس سے، پرائم منسٹر آفس سے کیا گیا ہے، یہ ایک لحاظ سے ڈائریکٹ جو ہے نا دوسرے ملک کے معاملات میں دخل اندازی ہے۔ اب پاکستان کے لیے دخل اندازی کرنا شاید ایک روٹین کا مسئلہ ہو، کوئی معمولی بات ہے، خواہ وہ میزو لینڈ میں ہو، آسام میں ہو، یا کسی پنجاب میں خالصتان ہو، یا جموں کشمیر میں ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس کوائٹ نارمل تھنگ، یعنی بندوق بردار بیچنے یا دخل اندازی کرنی۔ لیکن یہ تو پولیٹیکل جو ہے نا دخل اندازی بھی شروع ہو گئی ہے، اور وہ بھی یعنی پاکستان کی طرف سے پنجاب میں خالصتان یہاں پر موومنٹ سے سر اٹھا رہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کچھ علاقے جو ہیں پاکستان کے لیے اساس ہیں، بلوچستان وغیرہ، اسی طرح ہندوستان کے لیے خالصتان جو ہے یا پنجاب ہے وہ ایک لحاظ سے حساس علاقہ ہے۔ تو وہاں پر جا کر آپ دخل اندازی کریں گے تو اس کی کیا رزلٹ آئیں گے؟ یہاں پر اگین نمبر آف ایشوز آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں کہ جس کو پاکستان کے کنٹرول میں ایک علاقہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کو کچھ لوگ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، کچھ لوگ پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کہتے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں یہ آزاد ہے اور اس کا اپنا وزیر اعظم ہے۔ وہ وزیر اعظم جو ہے نا باتھ روم جانے سے پہلے بھی چیف منسٹر سے، یعنی سوری چیف منسٹر نہیں، چیف سیکرٹری سے جو اجازت لیتا ہے، یعنی کہ ہی از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی پاکستان۔ تو اگر پاکستان کے اس یعنی سو کال وزیر اعظم جو آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، اس کو نریندر مودی کی طرف سے فون آئے اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ اپنی کیبنٹ میں، یعنی کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی کیبنٹ میں مسٹر ایکس کو یا مس ایکس کو وہاں پر منسٹر بنا دے، تو پاکستانیوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو کیسا لگے گا؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا نیوز بن جاتا ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا ٹول بن جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جس کو فون آیا ہے یہ بھی انڈیا کا ایجنٹ ہے اور یہ ہندوستان دخل اندازی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنتی۔ تو یعنی اگر ہندوستان کی طرف سے فون آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے چلا جائے، فون چلا جائے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں خاموشی کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوا ہے، یعنی یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے پنجاب کا، یعنی مشرقی پاکستان، یعنی بھارتی پنجاب جو ہے اس کا جو وزیر اعلیٰ وہ خود یہ اعتراف کر رہا ہے۔ تو اس کمنگ فرام ہارسز ماؤتھ، تو پھر اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے، جب یعنی ہندوستان اور پاکستان، یعنی کم از کم پاکستان والے انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں اور ہندوستان والے بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور دخل اندازی کرتا ہے، تو ایک دشمن ملک کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک فون جاتا ہے، وہ جاتا بھی عام آدمی کو نہیں جاتا، پنجاب جو ان کا ساس علاقہ ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فون جاتا ہے کہ اس کو کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ کیا پتا یہ پہلا فون تھا یا اس سے پہلے بھی جاتے تھے،
کیا اس کے بعد بھی جاتے رہے ہوں گے؟ تو ان مائی کوشچن ہیئر از کہ جو ہندوستان کی سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی تھیں کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ فون آیا، کس کا آیا، کیوں آیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوگی. تو there are number of issues یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ it's a very serious matter. Both countries should stop any intervention یا کوئی انٹرفرنس کرنا کی جو پالیسی ہے اس کو ختم کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آج یہ ہو رہا ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا. ابھی بھی پچھلے دنوں سے الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈرونز کے ذریعے اسلحہ پھینک رہا ہے اس طرف، LOC کی اس طرف، اور پنجاب میں بھی، ہندوستانی پنجاب میں بھی، اور ساتھ یہ ہے کہ ڈرگز وغیرہ بھی پھینکے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پاکستان جو ہے نا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہندوستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ بلوچستان میں گڑبڑ کرا رہی ہیں. کچھ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کرا رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ TTP کر رہی ہے. تو برحال دہشت گردی جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے. پنجاب میں، لاہور میں بھی، انارکلی میں ہوا ہے، KPK میں بہت سی جگہوں پر ہو چکا ہے، بلوچستان میں ہو چکا ہے. بلوچستان کی بہت سی خبریں تو چھپا لی جاتی ہیں، اسی طرح فاٹا کی بہت سی خبریں بھی چھپا لی جاتی ہیں، لیکن لاہور میں ہو تو وہ چھپ نہیں سکتی بات. تو I think I'll leave it at that. and میں صرف یہ کہوں گا کہ پیپل وتھ کامن سینس جو ہے نا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دخل اندازی والی پالیسی ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. تو عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں ٹھیک ہے آپ نے ساری ٹیم جو ہے آپ کی کیبنٹ میں آتے ہیں جو لوگ ہیں وہ سفارشی ہیں، کسی نہ کسی کی سفارش پر آئے ہیں. اسی طریقے سے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس میں بھی سفارشی ٹیم بڑی ہوئی ہے ساری. تو آپ کی یہ عادت ہے کہ یہ سفارش سنتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. شاید کرکٹ میں بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے. لیکن اب یار کوئی سوچنے کی بات ہے، تھوڑی عادتیں بدلیں. ٹرائی ٹو بی، یو کانٹ بی اے اسٹیٹس مین، وی نو دیٹ. کہ تھوڑا سا ریزنیبل پرائم منسٹر تو بنے نا. I'll leave it at that. And people, if you have any questions, please do ask. And if you have any comments, do make them. And I'll leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.